بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کا جو میرا ویلاگ تھا اس کے بعد میں نے جس طرح کہ آپ کو خبر دی تھی اور ایکسکلوسیو خبر تھی یہی والی بات کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس قسم کی کنسلٹیشن ہے کہ جی حکومت اور اپوزیشن کو بٹھا کے تو یہ جو معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے، اور جس کے لیے ظاہر ہے ایک تو مذاکرات سٹارٹ ہونے چاہیے ان کے آپس میں، چونکہ وہ مل بیٹھتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں کر رہے، اور مذاکرات کے نتیجے میں پھر آپ ان کا ایک فیصلہ کہ جی آپ فریش الیکشن کی طرف، مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا میوچل فیصلہ کہ جی آپ کب الیکشن ہونے چاہیے، اور پھر یہ بات کہ اکانومی سے ریلیٹڈ، چونکہ اصل کنسرن اکانومی کا ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا پولیٹیکل جو ان فائٹنگ ہے، اور جو ان کی آپس میں یہ جو لے دے ہوتی ہے یہ تو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کی اکانومی کے اوپر اس کے انتہائی سنگین خطرات جو ہیں وہ مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو شدید خطرات ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ تو اب یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری ذاتی رائے میں الیکشنز، میں نے کل بھی یہی کہا تھا اور یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے آن دا بیسس آف مائی انفارمیشن اینڈ انالیسز کہ جی الیکشن میں اسی سال اکتوبر میں دیکھ رہا ہوں، آلدو جو میری کل کی خبر تھی اس سے گورنمنٹ کے جو اتحادی تھے، حکومت میں جو لوگ ہیں وہ کافی اپسیٹ ہوئے، اور ڈفرینٹ قسم کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مطلب ہے کہ ان کی طرف سے گلے یا شکایتیں فرض کریں کہ اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں ویزا وی اسٹیبلشمنٹ۔ آلدو پی ایم ایل این اور باقی جو الائز ہیں ان کا اس وقت جو ہدف ہے، زیادہ بڑا ہدف ہے، وہ جوڈیشری ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہی جو حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہوا جس کے بارے میں میری رائے آپ پہلے ہی جانتے ہیں، تو اس الیکشن کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو ٹیک اپ کیا ہفتے والے دن ہی، اور پھر اس قسم کی کچھ آبزرویشنز آئیں کہ جس سے حکومت جو ہے وہ حکومت اور حکومتی جو اس میں جو جماعتیں ہیں ان کی اتحادی، وہ کافی زیادہ اپسیٹ ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی جس طریقے سے پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے کورٹ کی، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جی یہ شہباز شریف صاحب فارغ ہو جائیں گے، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز صاحب کی چیف منسٹرشپ فارغ ہو جائے گی، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ فارغ ہو جائیں گے، اور وہ جو جس قسم کا جو ڈیسیژن تھا جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کا، اور آلدو اس میں جو ویگنس تھی یا اس میں جو بھی خرابی تھی میری ذاتی رائے میں، وہ بیسیکلی اسی کنفیوژن یا انہی فیصلوں کی بنا کے اوپر تھی جو ہماری جوڈیشری فیصلے بار بار اس قسم کے کر رہی ہے کہ جو کبھی ادھر چلا جاتا ہے اور کبھی ادھر، لیکن اینی ہاؤ اب پوری ایک کنفرنٹل، ایک بالکل بہت مطلب ہے کہ سخت قسم کی کنفرنٹیشن سٹارٹ کر دی ہے پی ایم ایل این نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور تمام انہوں نے یہ فل فلیج یہ اٹیک یہ انہوں نے جوڈیشری کے اوپر کر دیا، اور وہ یہی والی بات کہ جی آپ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے فیصلہ کیا تو ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، وہی والی بات کہ وہی بار بار، اور یہ بات ایسے جائز ہے کہ جی بار بار وہی بینچز بنائے جا رہے ہیں کہ جن بینچز نے پرائمریلی پی ایم ایل این یا ان جو رولنگ پی ایم ایل این کے اگینسٹ انہوں نے جنرلی موسٹلی جو فیصلے دیے، تو ان کو اس بات کے اوپر ہے کہ جی آپ فل کورٹ بنائیں، اور وہی والی بات کہ جی فل کورٹ بنا کے آپ پھر فیصلہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی ایک تاثر نہیں بننا چاہیے کہ وہی جج بار بار بیٹھتے ہیں اور تمام کے تمام فیصلے وہ پی ایم ایل این کے اگینسٹ کرتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے پہلے پریشر ڈالا، اور وہ تو خیر اینی ادھر بھی ڈال رہے ہیں پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، لیکن اب یہ ہے کہ جی اب پی ایم ایل این اور ان کے جو الائز ہیں انہوں نے ظاہر ہے وہی والی ٹیکٹکس جو عمران خان صاحب کی ٹیکٹکس ہیں پریشر ڈالنے کی، وہی انہوں نے جوڈیشری کے اوپر۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کس قسم کا مطلب ہے کہ کس طریقے سے اس کیس کو آگے لے کے چلتی ہے سپریم کورٹ، بیکاز اب یہ مسئلہ پہلے بھی کنٹروورشل تھا، اب یہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ہے، تو اب اس کا جس بھی قسم کا فیصلہ ہوگا ظاہر ہے اس کے بھی الگ پولیٹیکل ریپرکشنز ہوں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ میری جو کل کی خبر کا نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ایک تو اس خبر میری جب بریک کی، اس خبر سے پہلے ہی طلال چودھری صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے انڈائریکٹ حوالہ نام لیا انہوں نے، لیکن حوالہ یہی تھا کہ ہمیں مت دھکیلیں الیکشنز کی طرف، فوری الیکشنز کی طرف، اور یہ بھی بات کہ سیاستدانوں کو سیاسی فیصلے کرنے دیں، اس قسم کی انہوں نے بات کی۔ اور یہ جو بات تھی مجھے اس سے میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید حکومت کے بھی سنگ میں اس قسم کی بات ہے کہ جی وہی جو جس قسم کی میں سوچ بچار یا کنسیڈریشن کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بات جو انہوں نے کی، آلدو میں کامران خان صاحب کل کا ان کا ایک ٹویٹ تھا جنہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بات کی، تو ان کو
حوالہ دے کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خبر جو ہے جو میری والی خبر تھی غلط تھی. لیکن میں نے کل 8 بجے بھی جیو کے پروگرام میں لائیو میں کیا تھا اور میں نے بالکل سٹینڈ بائی میں کرتا ہوں اور اپنی خبر کے اوپر 100% جو میں نے خبر دی اس کے اوپر قائم ہوں. ٹھیک. اور اگر کوئی فارمل DGISPR کا رسپانس آتا ہے تو پھر ہم اس کا جواب بھی دے دیں گے. لیکن اینی ہاؤ کسی قسم کا کوئی فارمل رسپانس کم از کم ہم تک نہیں پہنچا. کہ ہوتا ہے نا کہ جی ایک کوئی ڈینائل ایشو ہوتا ہے اس قسم کی بات، اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی. اور ادروائز یہ ہے کہ مجھے چونکہ ہر ایک کو آپ پتہ ہوتا ہے کہ کس سورس سے اور کتنا اس سورس کے اوپر آپ مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جی اگر وہ انفارمیشن دے رہا ہے تو کتنی تو اس لحاظ سے جو میرا سورس تھا وہ ویل پلیس تھا اور اس کے اوپر میں جو انفارمیشن اس نے مجھے دی تو میں نے ہمارا کام بینگ اے جرنلسٹ یہی تھا کہ آپ اپنی انفارمیشن آگے کر دیں. لیکن اینی آؤ اس خبر کے بعد اب بحث ساری ادھر ہے یہی ہے کہ جی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے PTI کے لیے وہ اچھی خبر تھی اور لیکن مطلب وہ خبر PTI کو اس لیے کہ وہ ایک انٹریکشن کے بعد ایک الیکشن ڈائلاگ اور الیکشنز کی بات چونکہ ہو رہی تھی. اور لیکن PMLN اور جو ان کے الائز ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سن رہا تھا، مختلف PMLN کے لیڈرز، یہ سب لوگ یہ سب کہتے ہیں کہ نہیں اس قسم کی بات ہم قطعی طور کے اوپر نہیں مانیں گے اور الیکشن نیکسٹ ایئر ہی ہوں گے اور یہ فیصلہ ہم ہی نے کرنا ہے. اور مطلب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان چیزوں میں مت پڑیں اس قسم کی بات. مطلب ہے کہ بیسک ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 17 جولائی کی جو الیکشن ہوئے اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس کو ایک بہت بڑی طاقت ملی اور ان کا بیانیہ جیسا بھی تھا ٹھیک تھا غلط تھا. اس بیانیے کی مطلب ہے کہ جو بھی ہے انہوں نے چونکہ الیکشن جیت لیا تو اور میرا اس وقت بھی یہی تھا کہ اب ارلی الیکشنز کو روکنا بڑا مشکل ہوگا. لیکن ایک تو میں نے اس وقت وہ کہا اور وہ اس کا اخلاقی جواز تھا کہ جب آپ الیکشن ہار گئے مطلب فرض کریں PMLN تو آپ پھر نہ پنجاب کو ڈیفینڈ کریں. پنجاب کو تو بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ جس کی میجورٹی ہے وہ چلی جائے. لیکن کیا فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اب جواز رہتا ہے کہ وہ آپ اپنی گورنمنٹ چلائیں. میری ذاتی رائے میں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، یہ میرا ویو تھا. اچھا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب میرا ویو کیا ہے یا میں وہی بات اسٹیبلشمنٹ کیا کنسیڈر کر رہی ہے، حکومت کیا کہتی ہے کہ جی ہم نے 2023 تک اکتوبر میں الیکشن کروانے ہیں اس وقت تک ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چونکہ حکومت تو نہیں ماننے کے لیے تیار یہ اتحادی جو ان کے اس قسم کی، لیکن میری ذاتی رائے میں جو صورتحال ہے جو خاص طور کے اوپر 17 جولائی کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ تمام چیزیں جو بھی کچھ پاکستان میں ہو رہی ہیں وہ عمران خان کی پالیٹکس کو مطلب ہے کہ ان کو ان کے حق میں جا رہی ہیں چیزیں. اب انفارچونیٹلی پاکستان کی اکانومی خراب ہو رہی ہے بہت زیادہ اور پھر آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ویک کتنا پیسہ ڈی ویلیو، پاکستان کا روپیہ کتنا ڈی ویلیو ہوا اور اس کی وجہ سے بھی جو بھی اور پھر ہر قسم کی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ جو وارننگز دے رہے ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں. آدھو حکومت کی یہ بات میرا خیال ہے کہ جائز ہے اور جو کہہ رہے اسٹیٹ بینک کے ایکٹنگ گورنر کو میں سن رہا تھا سب لوگ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی امیجیٹ ہمیں کوئی اس قسم کا خطرہ فی الحال نہیں ہے یہ ڈیفالٹ کرنے کا ایسا ویسا خطرہ. لیکن جو بہت زیادہ ایک انسرٹینٹی ہے اور جو بھی وجہ ہے اس کی وجہ سے اکانومی کے اوپر جو عدم مطلب ہے کہ ایک انتہائی سویئر قسم کا اکانومی کو جوڑ ملا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ روپے کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی. پیٹرول کے پرائسز میرے خیال بھی بہت بڑھ جائیں گے، پھر دوبارہ بڑھ جائیں گے. جو کمی کی تھی وہ ان کو بڑھانی پڑے گی. تو یہ سارا کچھ جو سچویشن ہے اب یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں جلدی الیکشن، اتحادی کہتے ہیں جو کہ جی ہم نے الیکشن اگلے سال کروانے ہیں. اس کے اوپر میرا ویو یہ ہے کہ ایک تو میں ابھی بھی میں یہی دیکھتا ہوں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اور عمران خان صاحب کے لیے چیزیں ساری جتنی بھی ہو رہی ہیں یہ ان کی پالیٹکس کو سوٹ کر رہی ہیں. اور لیکن الیکشن میں کیوں کہتا ہوں کہ ابھی بھی اگر فرض کریں کہ الیکشن اتحادی چاہتے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں نہ ہوں تو ایک اف اٹ از ناٹ امپاسبل اٹ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے ان کے لیے، بہت ہی مشکل، اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل یہ ٹاسک ہے جو ان کو ایک چیز اچیو کرنی پڑے گی. وہ یہ کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو اس وقت ہے اور جو مجھے ڈر ہے کہ ظاہر ہے بڑھتی جائے گی جس قسم کے حالات ہیں سیاسی آپ کو پتہ ہے، اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہماری اکانومی سفر کر رہی ہے، اگر یہ اکانومی کے حالات مزید خراب ہوتے گئے
تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی الیکشن سے نہیں روک سکتا. پھر آپ کو اکتوبر میں الیکشن کرنے پڑیں گے جو مرضی اتحادی کہتے رہیں, کیونکہ پھر ہر کوئی, جب آپ کو پتہ لگ رہا ہے, سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اکانومی کے, ملک, اور اس سے ملک کی جب اکانومی اتنی خراب ہو جائے تو ملک کی آپ کی جو سیکیورٹی کے ظاہر ہے اس کے اوپر آپ کی امپیکٹ آتا ہے, آپ کی سورینٹی کے اوپر امپیکٹ آتا ہے, تو یہ بڑا سیریس ہو جاتا ہے آپ کے ملک کے لیے, ظاہر سیریس بات ہے. اچھا, نیشنل سیکیورٹی کا یہ مسئلہ بن جاتا ہے, تو اس کے لحاظ سے کیا سب لوگ بیٹھے رہیں گے, سب لوگ مطلب اس چیز کو دیکھتے رہیں گے؟ تو ایسا میری ذاتی رائے میں ایسا نہیں ہوگا. اگر اس چیز کو ناکام بنانا ہے تو پھر یہ کہ جی پیسہ جو ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے, ایک تو اس کو رکنا چاہیے, اس کو رک کے تو اس کو پیچھے آنا چاہیے. پیچھے آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معاشی جو حالات ہیں, ان معاشی حالات کو بہتر ہونا چاہیے. اور یعنی ان آئندہ ہفتوں میں مطلب ہے کہ یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. آئندہ ہفتوں کی بات میں کر رہا ہوں, کیونکہ مہینوں تک اس طرح کا ویٹ نہیں کیا جا سکتا کہ حالات خراب ہوتے جائیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر یہ چیزیں اکانومی بہتر کر لیتی ہے یہ گورنمنٹ, اتحادیوں کی حکومت, جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت مشکل, اگر امپاسبل نہیں تو بہت مشکل ہوگا, بیکاز وہی والی بات کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بہت نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے ہماری اکانومی کے اوپر. سو اگر یہ چیز وہ ریورس کر لیتے ہیں تو پھر تو مطلب کہ ان کی یہ ایک اسٹینڈ لے سکتے ہیں کہ جی ہم الیکشن نہیں کروائیں گے, اور الیکشن اگلے سال ہی ہوں گے, اور اس میں ایک وزن بھی ہوگا. ادروائز میں کم از کم عمران خان جو ہیں ان کی جو پالیٹکس ہے اس سے میں بہت سی چیزوں سے بالکل ایگری نہیں کرتا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی حکومت کی پرفارمنس بہت خراب تھی, اور جو آج اکانومی کے بڑے برے حالات ہیں, اس میں عمران خان صاحب کی اپنی حکومت کے جو اکانومی سے ریلیٹڈ فیصلے تھے ان کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن وہ پاس کی بات ہے, یہ سارے کا سارا ملبہ اس وقت کی حکومت اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کے اوپر ہے. تو اب اس طرف کوئی نہیں دیکھتا, اب تو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے جس میں جھوٹ سچ جو بھی ہے وہ بک رہا ہے, وہ بیانیے کو لے کے, اور اسی وجہ سے الیکشن بھی جیت گئے بڑے زبردست طریقے سے. تو اس لیے عمران خان صاحب کے حق میں چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, اور اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اکانومی کو جو جوڑ بہت سیریس مل رہے ہیں ان جوڑس کو روکا جائے اور اکانومی کو بہتر بنایا جائے. تو ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.